اس وقت جو ہے مقابلہ پاکستان کے اندر جو چالو ہے وہ آرمی چیف بالمقابل چیف جسٹس مقابلہ شامل ہے۔ ٹیمیں کیا ہیں اس وقت؟ لوگ بات آرمی چیف کے اوپر تو کرتے ہی ہیں، میں بھی کرتا ہوں، آرمی چیف کو رگڑتے بھی ہیں، ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر آرمی چیف ہیں، لیکن وہ اکیلے تو یہ کام نہیں کر سکتے۔ اس وقت جو ان کا لیفٹیننٹ جنرلز کا ٹیم ہے پوری کی پوری، وہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، ان کی ٹیم میں لیفٹیننٹ جنرل شامل ہیں، جو لیفٹیننٹ جنرل اس وقت حاضر سروس اہم عہدوں کے اوپر کور کمانڈرز لگے ہوئے ہیں، اور چیف آف جنرل سٹاف اس کے اندر شامل ہو گئے، ایڈجوٹنٹ جنرل اس کے اندر شامل ہو گئے، اور کسی حد تک صرف کوارٹر ماسٹر جنرل بھی، اور جو لیفٹیننٹ جنرل 5-6 ان کے ساتھ شامل نہیں ہیں، ان کے لیے کھڑے لائن اپوائنٹمنٹ ہمیشہ سے فوج نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، جو آرمی چیف کی لائن جو ہے وہ ٹو نہیں کر رہے ہوتے، ان کو ایچ آئی ٹی میں یا تو بھجوا دیا جاتا ہے، یا ان کے لیے انہوں نے، جس میں آصف غفور صاحب پہلے بیٹھے ہوئے تھے، سی آئی ٹی ٹائپ یا چیف آف لوجسٹک سٹاف لگا دیا جاتا ہے۔ اس طرح کی اپوائنٹمنٹس انہوں نے کھول کے رکھی ہوئی ہیں ان لیفٹیننٹ جنرلز کے لیے جو ان کی مرضی کے نہیں ہوتے، جو ان کو اتنے زیادہ پسند نہیں ہوتے۔ بہرحال اس وقت یہ واضح بات ہے کہ آرمی چیف کی ٹیم کے اندر جو ہے وہ تمام لیفٹیننٹ جنرل کور کمانڈرز شامل ہیں، اہم ترین کور کمانڈرز اور اہم ترین پرنسپل سٹاف آفیسرز شامل ہیں، وہ مل کے یہ کھیل رہے ہیں پاکستان کے ساتھ، ان کا مفادات کا ٹولہ ہے۔ ہم امید تو یہی کر سکتے ہیں کہ ان جرنیلوں کی جرنیلی واضح طور کے اوپر متاثر ہو رہی ہے، اور یہی کوئی ہمت شرم حیا کریں اور ریٹائرڈ ایک لیفٹیننٹ جنرل جو اپنے سر کے اوپر بٹھایا ہوا اسے چھٹکارا پائیں۔ دوسری طرف یہ خبر اس وقت عام طور کے اوپر جو ہے وہ آرمی گریپ وائن کے اندر پھیلائی جا رہی ہے، لنگر گپ میں چل رہی ہے جی، کہ یہ سارے کے ساری گیم ڈی جی آئی ایس آئی کر رہا ہے، پی ڈی ایم کو ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے ندیم انجم ہنی بنی جو ہے وہ لے کے چل رہا ہے، اور یہ پی ٹی آئی پہ کریک ڈاؤن بھی ندیم انجم ہی کر رہا ہے، اور آرمی چیف کو بدنام بھی ندیم انجم ہی کر رہا ہے۔ یہ بات سمجھنے میں مجھے سمجھ نہیں آتی۔ بہرحال یہ لنگر گپ، یہ جان بوجھ کے پھیلائی گئی لنگر گپ ہے، کیونکہ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ یہاں پہ آرمی چیف اگر آج آرڈر دے اور کل شہباز شریف کی کیا جرت ہے کہ وہ نہ کر سکے؟ پہلے ویسے کوشش کر چکے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی کو ہٹانے کی، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو پچ کر رہے ہوں آرمی چیف کے خلاف، یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آرمی چیف جو ہے وہ براہ راست 1-to-1 ہے ڈی جی سی کے ساتھ، میجر جنرل فیصل نصیر کے ساتھ، اور اس کو ظاہری بات ہے اس کا باس تو جو ہے وہ جنرل ندیم انجم ہے، اور جو ندیم انجم جو ہے وہ بڑا، لوگ کہتے ہیں واضح سکسیسفل گیم کا کھیل رہا ہے، لیکن خاموش مجاہدوں کا یہ دعویٰ ہے، میرے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کی آپس میں بالکل ایک اندر سے ایک کا انڈرسٹینڈنگ ہے۔ انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اپریل میں ہو سکتا ہے ان کو اپنے عہدے سے اٹھا کے کچھ عرصے کے لیے دائیں بائیں کیا جائے، یا ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو امریکہ میں امبیسڈر جو ہے وہ بھیجا جانا ہے۔ باجوے پہ دبئی نے کسی نے جھوٹا پھینکا ہے، لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں، بالکل جی، عمران ریاض خان صاحب کی خبر غلط تو نہیں ہو سکتی، جوتا پھینک کے، جوتا پھینکنے والے نے ہی ان کو بتایا کہ ٹیکسی ڈرائیورز تو آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر جو ہے وہ پاکستانی ہے، اور زیادہ تر وزیرستان کے غیور پٹھان ہیں جن کے اندر غیرت شرم حیا باقی ہے، پختونولی کا بھی ان کے اندر احساس ہے، اور اس کے علاوہ غیرت کا بھی ان کو خیال ہے۔ تو جوتا مارنا تو چھوٹی سی چیز ہے، اگلی دفعہ کچھ اور نہ لگ جائے باجوے کو دبئی میں، ابھی وہاں بھی اس کو سیکیورٹی لے کے پھرنی پڑے گی، اس کے بغیر اس کا گزارا بہت مشکل ہے، میرے خیال میں اتنا آسان نہیں ہوگا اس کا گزارا کرنا۔ اور یہ بڑا زبردست محمد اختر صاحب فیس بک کے اوپر آئی ایس آئی جوکرز کے نام سے ایک سٹیکر چلا رہے ہیں۔ اچھا، لنگر گپ یہ ہے، دوسری طرف جو خبر یہ ہے کہ بھائی اس کو بھیجنے امریکہ امبیسڈر، اس کے ساتھ سودا مودا طے ہوا ہے۔ یہ تو ٹیم ہے آرمی چیف کی، اب چیف جسٹس کی ٹیم کون سی ہے آپ کے خیال میں؟ ہونے تو ججز چاہیے، لیکن ججز نہیں ہے، نہ ہائی کورٹ کے نہ سپریم کورٹ کے، کمپرومائز ججز ہیں۔ آدھے ادوات کا میچ چل رہا ہے، 40% کا میچ چل رہا ہے، 40% اب لگتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ہیں، کیونکہ واضح طور کے اوپر آرمی چیف کے حکم کے اوپر ایک آنسلاٹ ہوئی ہے، حملہ کیا گیا ہے ججز کے اوپر، اور ان کو شدید نتائج کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، براہ راست بھی اور انڈائریکٹلی بھی، ان کو انڈائریکٹلی دونوں، ان کی فیملیز کے تھرو، ان کے دوستوں کے تھرو۔ ان کی ظاہری بات ہے ان کا تو طریقہ واردات یہ ہے کہ سب سے پہلے کمزوریاں پکڑتے ہیں، ان کمزوریوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، جس طرح نواز شریف نے آرمی چیف کی کمزوریاں پکڑی ہوئی ہیں، اسی طرح انہوں نے جو ہے ججوں کی کمزوریاں پکڑی ہوئی ہیں، اور باقی نواز شریف کنٹرول کر رہا ہے، وہ اس کا پرانا طریقہ واردات 1997 والا ہے۔ تو پھر چیف جسٹس کی ٹیم، سوال اٹھتا ہے کہ کون سی ہے؟ چیف جسٹس کی ٹیم وہی ہے جو آج سے پہلے چیف جسٹس کی رہی ہے، وہ بار کونسلز ہیں،
بار کونسل اور وکلا برادری اگر اب اٹھ کے چیف جسٹس کو سپورٹ تو کر رہی ہے، لیکن سڑکوں پہ آ کے سپورٹ اگر بھی کر رہی ہے، لیکن وہ دکھایا نہیں جا رہا پاکستانی میڈیا میں. لیکن واضح طور کے اوپر اگر تحریک نہیں چلے گی، اگر تحریک نہیں چلے گی تو ہوگا کیا عزیزہ نے؟ تحریک نہ چلنے کی صورت کے اندر یہ ہوگا جناب کہ ایک جس طرح افتخار چودھری کو بچانے کے لیے وکلا نے تحریک چلائی تھی، اگر اس وقت تحریک نہیں چلتی تو لوگ وکلا کے پاس جانا ہی چھوڑ دیں گے. وہ کہیں گے کہ پھر مسئلہ ہی حل کروانا ہے تو آئی ایس آئی انٹرنل ونگ کے لوکل ڈیٹ کمانڈر کے پاس یا اس کے کسی صوبے دار حوالدار کے پاس جا کے اپنا مسئلہ حل کروا لو. پھر کیا ضرورت پڑی ہے ان وکیلوں کے پاس جا کے اتنا خرچہ کرنے کی؟ وہاں بھی خرچہ ہی کرنا ہے تو کوئی آدھا خرچہ ہو جائے گا، مطلب ان کے وہ کام کے مقابلے میں کام کروا لیتے ہیں یا کبھی کبھار ویسے بھی کر دیتے ہیں. لیکن وہاں سے کام کروا لو، جرگہ بٹھا لو، پنچایت بٹھا لو، وکیلوں کے پاس ججوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے وکلا برادری ہی چیف جسٹس کی ٹیم بن کے ان کو چیف جسٹس کا ساتھ اب دینا پڑے گا. اس کے علاوہ جو ہے بالکل یہ بات یہ پاسبل نہیں ہو پائے گا. اور اس وقت پاکستانی قوم عوام کو شہباز شریف نے اپنی شہبازیوں میں وہی دوبارہ لائنیں لگوا کے جو آٹا بانٹ رہے ہیں، جو سبسڈی احساس پروگرام والے پیسے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والے پیسے وہاں سے نکال کے آٹے کی سبسڈی دے رہے ہیں اور اس پہ یہ کرنا چاہتے ہیں، اپنی سیاست ووٹ لینا چاہتے ہیں جو ان کو پھر بھی نہیں ملنے. اور دیکھیں نیت میں کھوٹ ہو تو پھر یہ کام ہوتا ہے کہ لائنوں کے اندر لوگ مر رہے ہیں، لوگ غریب لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، اور ان کی بھوک کی وجہ سے مرنے کی وجہ سے بے غیرت اور بے شرم اور بے حیا قسم کے جو انہوں نے انفارمیشن اپنے لگائے میں منسٹر لگائے میں ہیں، بالخصوص انہوں نے جو پنجاب میں لگایا ہوا ہے احمد میر کا بھائی، وہ کہتا ہے ہارٹ اٹیک سے مرے. بھائی یہ تو ایسے ایک بندہ مرا ہے صرف بھیڑ کی وجہ سے، باقی جو ہے ہارٹ اٹیک سے مرے. ان لوگوں کی بغیرتی کا یہ عالم ہے، اور اس بغیرتی میں اس شو بازی کے اندر پاکستانی کی عوام ماری جا رہی ہے، مسلسل مر رہی ہے. ایک فوجی افسران سے بریکنگ نیوز ہی سمجھ لیں میری بات ہو رہی تھی. لوگ کہتے ہیں جی کون؟ میں بالکل بات کرتا ہوں، بڑا ریگولر بات کرتا ہوں، بہت سے فوجی افسران سے بات کرتا ہوں، اور ان لوگوں کو کمیونیکیشن سیکیورٹی کی بھی سمجھ بوجھ ہے. اس وجہ سے وہ کبھی بھی جو ہے وہ اپنا بڑا سیکیور طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں. مجھے ایک فوجی افسر نے پہلے تو بتایا کہ میں خود بھی مر جاؤں گا، ان کو مار کے مروں گا. 2-3 افسران نے کہا. ابھی انڈیویجول ضرور ہیں، حیدر مہدی صاحب کہتے ہیں، لیکن ریجیمنٹ لیول کے اوپر ہم اس کو سٹڈی کر رہے ہیں کہ کیا اس طرح کی بغاوت ہو سکتی ہے، کیونکہ ریجیمنٹڈ آرمی ہے. ریجیمنٹ لیول پہ اس طرح کی بغاوت ہونا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ سسٹمز چیکس اینڈ بیلنسز اس قسم کے ہیں. اور آرمی چیف کو اس طرح انداتا ایوب خان کے دور سے بنا دیا گیا. ابھی تک ایوب خان نے آرٹیکل 199 کلاس 3 ایڈ کی تھی، جو نہ بھٹو صاحب نے ختم کی، نہ مجھے ووٹ دو والے بیانیے نے ختم کی، نہ کسی اور نے، خان صاحب نے بھی نہیں ختم کی. یہ بھی بات بنتی ہے بالکل. وہ ٹوٹل الٹیمیٹ اتھارٹی دیتا ہے، لیکن خان صاحب کو تو پھر چلنا ہی نہیں دیا گیا. ہو سکتا ہے اگلے 2 سال میں وہ کر بھی جاتے، لیکن خان صاحب کی ایک غلطی تھی، ایک باجوہ کو ایکسٹینشن دینی غلطی تھی. ان کی بڑی بات ہے، وہ مانتے ہیں، باقی تو مانتے ہی نہیں ہیں. انہوں نے آرمی چیف کو انداتا بنایا ہوا ہے. اس ساری صورتحال